شہر کے ایک پرانے اور سادہ سے علاقے میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ احمد غریب تھا لیکن اس کا دل بہت امیر تھا۔ اس کے والد بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے اور گھر کی ذمہ داری اس کی ماں پر آ گئی تھی۔ احمد کی ماں بہت نیک اور اللہ پر یقین رکھنے والی عورت تھی۔ وہ ہمیشہ احمد کو یہی سمجھاتی کہ بیٹا، زندگی میں پیسہ کم ہو یا زیادہ، لیکن ایمان اور صبر کبھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ احمد صبح فجر کے بعد مسجد جاتا، پھر چھوٹی سی دکان پر کام کرتا۔ وہ دکان پر جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا یا غلط طریقوں سے پیسہ کمانا سخت ناپسند کرتا تھا۔ دکان کا مالک رشید بھائی اکثر احمد کو کہتا، بیٹا اگر تھوڑا سا جھوٹ بول لو یا وزن میں فرق کر لو تو زیادہ کما سکتے ہو، لیکن احمد ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا، رشید بھائی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جھوٹ سے نہیں ہو سکتا۔ احمد کی زندگی مشکل تھی، کئی بار گھر میں کھانے کے لیے بھی پورا پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ امی جان اکثر احمد کو تسلی دیتی اور کہتی، بیٹا اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک دن شہر میں ایک بہت امیر تاجر آیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو بھی ایمانداری اور محنت سے کام کرے گا اسے وہ اپنے بزنس میں شامل کرے گا۔ شہر کے بہت سے لوگ اس موقع کے لیے تیار ہو گئے۔ احمد نے بھی سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور موقع دونوں ہو سکتا ہے۔ تاجر نے سب کو ایک ایک ذمہ داری دی۔ احمد کو ایک گودام کی دیکھ بھال کا کام ملا۔ گودام میں قیمتی سامان تھا۔ تاجر نے صاف کہہ دیا، یہاں بہت مال ہے، لیکن جو بھی چوری کرے گا یا دھوکہ دے گا وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ احمد دل سے کام کرتا رہا، لیکن کچھ لوگ جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے اسے تنگ کرنے لگے اور وہ کہتے، احمد یہاں سے تھوڑا تھوڑا مال نکال لو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ احمد نے سختی سے منع کر دیا۔ ایک رات احمد کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھی اس پر الزام لگانا چاہتے ہیں کہ گودام سے مال چوری ہوا ہے۔ صبح تاجر نے احمد کو بلایا۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا۔ تاجر نے کہا، احمد تم پر چوری کا الزام ہے۔ یہ سن کر احمد نے صرف اتنا کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ تاجر نے پوری تحقیقات کا حکم دیا۔ احمد نے صبر سے ہر سوال کا جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سچ کبھی چپ نہیں سکتا۔ کچھ دن بعد اصل چور پکڑے گئے۔ انہوں نے اپنے جرم کو قبول کر لیا۔ تاجر نے احمد کو بلایا اور اس کے سامنے معافی مانگی اور کہا، احمد تم جیسے ایماندار لوگ بہت کم ہوتے ہیں، تم نے صبر اور تقوی کا بہترین ثبوت دیا۔ تاجر نے احمد کو اپنے بزنس کا ایک بڑا حصہ دے دیا اور کہا کہ اب تم میرے پارٹنر ہو۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ احمد نے پھر گھر آ کر امی جان کو سب بتا دیا۔ امی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، بیٹا میں نے تمہیں ہمیشہ یہی کہا تھا کہ صبر اور ایمان کبھی ضائع نہیں جاتا۔ احمد نے اپنی زندگی بدلنے کے باوجود اپنی سادگی نہیں چھوڑی۔ وہ روز مسجد جاتا، غریبوں کی مدد کرتا اور لوگوں کو ایمانداری کا درس دیتا، اور وہ کہتا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ پر یقین مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ دنیا کا فائدہ چھوٹا ہے لیکن آخرت کا فائدہ ہمیشہ رہتا ہے۔ سبسکرائب